الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.58 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 58 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 83 to 86۔ ان آیت کا ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن ہم پارٹ اے میں پریزنٹ کر چکے ہیں، یہ پارٹ بی ہے، اس میں ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کو ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں ان کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ ان آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ پڑتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب صالح لوگوں کے ساتھ۔ پس ان کو دیا اللہ نے اس کے بدلے جو انہوں نے کہا، باغات بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ جہنمی ہیں۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت 83 ہمارا فوکس ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بار سابقہ آیت کے آخری حصے پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 82 سورہ مائدہ کی، اس کا آخری حصہ ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں کیونکہ کرنٹ آیت 83 اس کے کنٹینیوشن میں ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور البتہ ضرور پاؤ گے قریب ان سے دوستی میں مومنین کے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم عیسائی ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں ان عیسائیوں کا ذکر کیا گیا جو مومنین سے دوستی میں قریب تر ہیں، ساتھ میں ان کی 3 صفات کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان میں حقیقت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے راہب ہوتے ہیں، اور غرور و تکبر سے دور فروتنی و عاجزی رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر ان عیسائیوں کا ذکر ہے جو غرور و تکبر نہیں رکھتے اور حق ان تک پہنچنے پر وہ حق قبول کر لیتے ہیں۔ یہی عیسائی ہیں جن میں غرور و تکبر نہ ہونے کی وجہ سے حق کو بغور سنتے ہیں، یعنی پوری توجہ سے سنتے ہیں، علم کی گہرائی ہونے کے سبب آسانی سے حق کو پہچان لیتے ہیں۔ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ حق بات ان کے رب کی طرف سے ہے تو اپنے رب کی محبت میں ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ پڑتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یعنی سورہ مائدہ آیت 83 جو انڈر فوکس ہے، اس میں عیسائیوں کی ایک جماعت کی صفات، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان کا یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کی رہنمائی کی فکر کرتا ہے، ان کی صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی تربیت کے لیے اپنے نبیوں کو حق کا پیغام دے کر ہر دور میں اور ہر قوم میں بھیجتا ہوا آیا ہے۔ یعنی ان عیسائی علماء کو جو حق پہچانتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، ان کا یہ احساس اور شدید ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی بے حد فکر کرتا ہے، اپنی مخلوق پر رحیم و کریم ہے۔ حق کو پہچاننے کے بعد وہ بغیر تردد یعنی بغیر ہیزیٹیشن اور وقت ضائع کیے، بغیر شک و شبہات پورے یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اس پر جو کلام اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یعنی قرآن مجید پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ان کا یہ عمل یعنی قرآن پر ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیے ہیں۔ وہ یہود اور مشرکین کی اکثریت کی طرح حق پہچاننے کے باوجود حق کے دشمن نہیں بنتے، بلکہ ان کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ دل کی گہرائیوں سے حق پر ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ رب کریم و رحیم سے التجا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے حق کو قبول کیا ہے،
یہ گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں اور قرآن کریم تیرا کلام ہے، لہٰذا تو ہمیں ان گواہوں کی صف میں شامل کر لے جنہوں نے اس حق بات کی گواہی دی ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یعنی عیسائیوں میں وہ جماعت جو حق قبول کر لیتی ہے اپنے رب کی محبت میں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے اور بے شک تو ہم کو گواہوں میں لکھ لے، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی کافر یا حق سے سرکشی کرنے والا ان پر سوال اٹھاتا ہے تو صاف الفاظ میں یہ قبول کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم کیوں کر حق کا انکار کرتے جبکہ وہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور ہم نے اسے حق کی حیثیت سے پہچان بھی لیا ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا۔ اپنے ایمان کی وجہ سے یہ اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور انہیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا، ان کی صحبت عطا کرے گا، یعنی صالحین میں انہیں شامل کرے گا اور ان کے انجام کی طرح بہترین انجام کرے گا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب صالح لوگوں کے ساتھ۔ ان کا یہ عمل بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا قول ہوا کرتا تھا کہ جب وہ حق کو پہچاننے کے بعد اس پر ایمان لاتے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کی آخرت نیک و صالح لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہمارے برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ آیت 85 کی تفسیر دیکھتے ہیں، ابھی آیت 84 کی تفسیر ہوئی ہے۔ سابقہ آیات کے مطابق اہل کتاب کی اکثریت فاسق اور سرکش ہے، اسی لیے ان کے گناہوں بھرے سماج میں رہنے والے چند حق پسند اہل کتاب کا ایمان قبول کرنا، حق کا ساتھ دینا اور عمل صالح کی طرف لوٹ آنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بھی وہ عیسائی اور یہود جو حق کو پہچانتے ہیں اور جب دین اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگنے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی صحیح بخاری حدیث نمبر 3011 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا اجر دے گا۔ یہ اس لیے بھی کہ دنیا کی نظر میں وہ اہل کتاب ہیں، یعنی جن میں اللہ کی کتابیں بھیجی گئی ہیں، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی پیشن گویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی پہچان موجود ہے، لہٰذا اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان لانا دنیا جہاں والوں کے لیے رغبت کا باعث ہوگا اور دین اسلام تیزی سے اور آسانی سے پھیلے گا۔ اور پھر اللہ شاکر ہے، یعنی ایکنالج کرنے والا ہے، وہ اہل کتاب کے ایمان اور عمل صالح کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے اجر کا وعدہ ہے، ان کے گناہوں کی بخشش اور ہمیشگی کی نعمت بھری جنتیں ہیں۔ اس بات کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے تفصیلاً، دیکھیں اس آیت کو، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں پر تھوڑا مول نہیں لیتے، یہی ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی اہل کتاب میں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے یہ لوگ ہیں، یعنی تکبر اور غرور میں اکڑتے نہیں، غرور میں حق کو ٹھکراتے نہیں اور اللہ کی آیتوں کو بیچ کر ان کو تبدیل کر کے ان میں تحریف کر کے تھوڑا سا مال یہ حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے سبب اللہ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ ایمان لانے والے اہل کتاب کا اجر ہے جنتیں، ان کی بے شمار اور اعلیٰ ترین نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، وہاں ایسے سبز و شاداب باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جو جنتیوں کے لیے تازگی اور فرحت کا باعث ہوں گی۔ سورہ مائدہ آیت 85 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پس ان کو دیا اللہ نے اس کے بدلے جو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے حق کو قبول کیا، اس لیے اللہ نے بدلے میں جزا کے طور پر ایسے باغات دیے ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایٹرنل ان کی لائف ہوگی ان جنتوں میں۔ یہ ان اہل کتاب کا بدلہ ہے جو ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، یعنی جو نیکوکار ہیں، گڈ ڈوورز ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیکوکاروں کی جزا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، البتہ میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا، یعنی ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا، یعنی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے یہاں اچھا بدلہ ہے۔ آیت 86 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے والوں سے ابدی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ساتھ میں مومن بندوں کو تاکید بھی کی ہے کہ کفار کا شہر میں چلنا پھرنا انہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ تو سکون میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے پھر عذاب میں پکڑتا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک قانون ہے، ایک سنت ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی جزا کا ذکر کرتا ہے، وہاں پر کفار، مشرکین اور گناہ گاروں کی سزا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان کے سلسلے میں مومن بندوں کو حکم ہے، لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تجھ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہی بات کا ذکر آیت 86 سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی نیک بندوں کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے تو کفار اور مشرکین کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ یہاں ان عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو حق پرست ہیں، یعنی حق کو پسند کرتے ہیں، جب حق ان تک پہنچتا ہے تو اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی پس و پیش نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے رب کے مشکور رہتے ہیں اور اس کی محبت میں ان کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں شامل کرے گا۔ ان کے حق قبول کرنے کے سبب اور ان کے اعمال صالح کے سبب اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ کفار میں شامل ہوں گے اور جہنم کی دہکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔